میٹرک کا، جس کے بارے میں والدین کو بھی تحفظات ہیں اور طالب علموں اس بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی جو بچہ 10ویں میں کسی پیپر میں فیل ہوا ہے، مطلب 9th میں فیل ہوا ہے، اس کو 10ویں میں بھی کر دیا گیا ہے۔ کچھ نمبرنگ کا بھی انہوں نے ان کو جو ہیں اعتراضات ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ جی۔ میں تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہوں گا، آپ تشریف لائے، اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں ہم کہ آپ ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی پبلک کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے عام طور پہ بلف کرتے ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ، اور پھر وہ بات پیرنٹس بھی نارملی ان کی بات پہ بلیو بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ایز سچ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ ہم نے اگر 1082 نمبر ٹاپ پہ کتنا تھا میٹرک کا، 1092 نمبر کسی بچے کو دیے ہیں تو لازمی بات ہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، ہم اسے جانتے بھی نہیں، اور اس دفعہ تو ویسے بھی پوزیشن جو کہ ڈکلیئر نہیں ہوئی، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس کی پوزیشن آئی ہے اور کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریزلٹس ہیں الحمدللہ وہ کریڈیبل ہیں، اور ہم نے کرونا کے حالات کے باوجود مارکنگ کروائی ہے، اور اساتذہ کا خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں کہ وہ بیچارے ان مشکل حالات میں بھی ہمارے مارکنگ سینٹر پہ آئے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ہماری انٹر بورڈ مارکنگ ہوتی ہے، ہمارے جو مطلب اس بورڈ کے پیپر ہیں وہ دوسرے بورڈز میں جاتے ہیں، مثلا لاہور بورڈ کے پیپر ڈی جی خان بورڈ میں جائیں گے، سرگودا بورڈ میں جائیں گے، اس کے بعد پنڈی بورڈ میں جائیں گے، اور ان کے پیپرز ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ شاید آپ کو اگر ریکال کریں تو پرانی بات ہے، 2-4 سال پہلے فرسٹ ایئر کے رزلٹ پہ لوگوں نے بہت ہیو اینڈ کرائی کیا تھا۔ پھر وہ چیف منسٹر کے کہنے پہ چیف سیکرٹری صاحب کو ہیڈ کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے پیپرز کو ری ایویلیویٹ کروایا تھا، ری اسیس کرایا تھا، لیکن جب اس کمیٹی نے رپورٹ دی، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس کمیٹی نے کہا کہ انڈر مارکنگ نہیں ہوئی، اوور مارکنگ ہوئی ہے۔ اب اگلا سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اوور مارکنگ کیوں ہوئی ہے؟ اوور مارکنگ اس لیے ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے سسٹم کا آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ اوور مارکنگ اس لیے ہوئی کہ ہم نے جب اساتذہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ پیپر مارک کرو تو اس پہ جو غلطی کسی کی ہو، جس پہ آپ نمبر کاٹ رہے ہیں، اس پر نشان لگائیں، اور اس پہ سمبلز ہم نے دیے ہیں۔ اگر کسی نے ارریلیونٹ لکھا ہے یا غلط ہے اس کا ٹرانسلیشن کے اعتبار سے، گرامیٹیکل ایرر ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ تو وہ کئی اساتذہ جو ہوتے ہیں بعض اوقات اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، اسکپ کرنے کے لیے کہتے ہیں یار زیادہ نمبر دے دیں تاکہ ہمیں جسٹیفیکیشن نہ دینی پڑے۔ تو ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، الحمدللہ پنجاب کے بورڈ پاکستان کے تمام بورڈ سے زیادہ کریڈیبل ہے۔ آپ کو شاید علم ہونا چاہیے اور ہوگا ڈیفینیٹلی کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، لیکن پنجاب کے بورڈ میں آپ کو وہ باتیں نہیں آپ کو سنائی دیں گی کہ یہاں نقل چل رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے پچھلے جو حکمران ہیں اور موجودہ حکمرانوں کی کمٹمنٹ شامل ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بورڈز کو، اور اس وجہ سے ہم الحمدللہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو شاید نہیں علم ہوگا، ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی شکوک و شبہات ہیں بورڈ کے بارے میں، لیکن یہ پرانی باتیں تھیں کہ جب کہیں کرپشن ہوتی تھی یا کوئی گڑبڑ ہوتی تھی۔ اب تو میں نے اپنے ایک دن ایک سیکرٹری ہمارے ہائر ایجوکیشن کے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار بورڈ خراب ہے۔ میں نے کہا میں بورڈ کا ملازم نہیں ہوں، لیکن آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ میرے بورڈ سے رزلٹ ڈکلیریشن سے 2 دن پہلے رزلٹ پتہ کرا کے مجھے بتا دیجئے کہ میں ریزائن کر دوں گا۔ الحمدللہ ہماری کریڈیبلٹی اس حد تک ہے، اور بورڈ یہ وہ ادارہ ہے، میں اس میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے اگر ٹاپ 5 یا 10 ڈپارٹمنٹس لے لیے جائے اس میں یہ نمبر 2, 3, 4 ضرور ہوں گے۔ وجہ کیا کہ اگر کوئی اسائنمنٹ، ہماری ساری ٹائم لمیٹڈ ہوتی ہیں،
جو 8:30 پہ پیپر شروع ہونا ہے وہ 8:35 پہ نہیں ہوگا, وہ 8:30 پہ ہی ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بورڈ کے ملازمین بڑے پروفیشنل ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. صرف چیک اینڈ بیلنس یہاں ہونا چاہیے, لیڈر ایک ان کا ہونا چاہیے. تو یہ آپ بہترین کام کر رہے ہیں. سر وہ جو میرا فوکس ہے وہ ان دنوں میں ہونے والے احتجاج پہ ہے. احتجاج کی بات میں سن اس کے حوالے آپ, احتجاج کی بات سن لیں. 2.5 لاکھ بچوں نے پالیسی امتحان کے دیا. تحت آپ نے کس طرح سے یہ سارا میں بتاتا نمبرنگ ہوں دی ہے؟ آپ کو, اور میں آپ کو بتاتا ہوں. 2.5 لاکھ بچے نے امتحان دیا میٹرک کا. اب 2.5 لاکھ میں سے اگر 30 بچے سڑک پہ آ بھی گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی تھی کہ سب پاس ہو جائیں گے. سب پاس نہیں ہوئے, خاص طور پہ میٹرک میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میٹرک جو ہے ہم نے اوریجنل پیپر لیے تھے. کرونا ابھی پوری طرح ڈومینیٹ نہیں ہوا تھا. جی میٹرک کے پیپر ہوئے اور ان پیپروں کے اوریجنل نمبر لگے, جس کی وجہ سے ہیو اینڈ کرائی ہے. جو فیل ہو گئے وہ کہتے ہیں لو کرونا میں تو سارے پاس ہو گئے. اور اب اور زیادہ اس میں شدت اس لیے بھی آ گئی کہ فرسٹ ایئر کے تمام بچوں کو ہم نے پاس کر دیا, سیکنڈ ایئر کے تمام بچوں کو پاس کر دیا ہے. یہ انٹر کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے میٹرک والے کہتے ہیں ہمیں بھی اس انالوجی میں ہمیں بھی پاس کرو. اب ہم ان کو کیسے پاس کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو امتحان دیا انہوں نے, اور جو اوریجنل انہوں نے ریپروڈیوس کیا مٹیریل, اس کی بنیاد پہ ان کو ہم نے پاس یا فیل کیا. تو ایز سچ مارکنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور یہ چند ہیں, بہت تھوڑے ہیں. اور ایک اور بات آج ہی میری نظر سے گزری ہے کہ کچھ سیاسی لوگ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. کچھ بیک گراؤنڈ ہے. وہ انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں اور گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا کریں. کبھی یہاں سڑک بلاک کری, کبھی وہ فیصل چوک میں کر دی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو تو مصیبت پڑ جاتی ہے نا. ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ بس جی سڑک بلاک کر دو, لائم لائٹ میں آ جاؤ. 30 35 40 بچوں کا ہڑتال کیا ہڑتال ہے. میں سمجھتا ہوں, میں نے آج ان کو اپنے آفس میں بھی بلایا تھا. میں نے کہا مجھ سے ڈیبیٹ کریں, اگر آپ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کی ریڈریسل کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن انڈر دا رولز کرو, وائلیشن نہیں کروں گا. جو رولز ہیں, اور رول یہ ہے میٹرک کے لیے علیحدہ سن لیں. میٹرک میں صرف وہ بچہ جس نے جسا پیپر کیا وہی پاس ہوگا, دوسرا نہیں پاس ہوگا. انٹر میں البتہ آپ کے علم میں شاید اضافہ کر دوں, یا شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو, کہ انٹر میں صرف 2 بچے فیل ہوئے ہیں 2 لاکھ میں سے. اب وہ کیا ہڑتال کریں گے؟ فرسٹ ایئر والوں کو سب کو ہم نے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کر دیا. سیکنڈ ایئر والوں کو سب کو پروموٹ کر دیا جو فرسٹ ایئر میں جتنے نمبر لیے تھے ان میں. وہاں کیا ہڑتال ہوگی؟ اب وہ کیا ہیو اینڈ کرائی کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے. یہ صرف میٹرک کے چند بچے ہیں جو فیل ہونے والے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پاس کرو. اب گورنمنٹ نے کیا جنرل ایک پرسیپشن یہ کریٹ ہو گئی تھی کہ سارے پاس ہو جائیں گے. سارے نہیں ہوئے, میٹرک میں نہیں ہوئے. اور جب توقعات بندے کی ہو تو وہ اس توقعات کی روشنی میں پھر وہ کہتا ہے مجھے رزلٹ کیوں نہیں ملے. یہ وجہ. پریکٹیکل کو کس طرح سے آپ لوگوں نے لیا؟ ہاں جی, پریکٹیکل کی ایک پالیسی ہے, اور یہ بھی سی ایم اور کیبنٹ سے اپرووڈ ہے کہ پریکٹیکل جو ہیں وہ ہم نے 50% مارکس سب کو دے دی. بہت لینینٹ پالیسی ہے, بہت لینینٹ. ہم نے بچوں کی ہارڈ شپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے 50% سب کو دے دیا, یا فیل والی بات ہی نہ رہے. اب رہ گئے 50%. وہ 50% ہم نے ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ دیے ہیں. میٹرک والوں کو میٹرک کی ان کی اس سبجیکٹ کی پرفارمنس پہ, اور انٹر والوں کو فرسٹ ایئر میں جو انہوں نے امتحان پاس کیا تھا اس سبجیکٹ میں جتنے نمبر اس نے لیے تھے وہ ریمیننگ 50% اس کی پروپورشنیٹ تھی. تو یہ جو پالیسی ہے اساتذہ نے بنائی یا کسی اور نے؟ یہ پالیسی ہم نے بورڈ کے چیئرمینز نے پرپوز کی تھی, اور کنسنسس سے پرپوز کی تھی. کنٹرولر, سسٹم انالسٹ اور جو بھی ان کے بینیفیشریز ہیں یا اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے ڈسکشن کے بعد بنائی گئی تھی. پھر یہ منسٹرز کو دی گئی, منسٹرز نے اس کو اپروو کیا کانٹ چھانٹ کر کے. ان کی ڈائریکشن بھی تھی, اور شاید آپ کے علم میں ہوگا ہم نے 3% ایکسٹرا نمبر بھی دیے ہیں انٹر کے لوگوں کو. تو ہم نے پارٹ 1 کے رزلٹ سے 3% ایکسٹرا بھی نمبر دیے. تو اب تو میکسیمم ہم نے اکاموڈیٹ کیا بچوں کو. پھر بھی یہ ہڑتال کا ہمارا کلچر تو بن گیا تو اور بات. اچھا, سننے میں جو آیا وہ یہی ہے کہ جس بچے کے جو ہے نا میٹرک میں 10ویں میں نمبر زیادہ ہیں اور 9ویں میں کم ہیں, اس کے 9ویں کے بھی بڑھا دیے گئے ہیں.
कैसा है? नहीं, और 10वीं जिसके कम हैं उसके कम कर दिए गए? ऐसी लूट सेल यहाँ नहीं लगी, ना ही कोई ऐसा, सारी पैटर्न और पॉलिसी के तहत चल रहे हैं हम। 9वीं के जितने नंबर थे वो ऑलरेडी अलॉटेड थे उनके, उन्होंने लिए हुए थे इम्तिहान में। 10वीं का भी इम्तिहान हुआ, वो भी हमने सिर्फ प्रैक्टिकल के उनको नंबर दिए हैं। ये नहीं हुआ कि किसी को बढ़ा दें, यहाँ बादशाह नहीं बैठे हुए, और हम तो एक नंबर भी ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। जितने नंबर आंसर शीट पे हैं उसके वही दिए हैं, ऐसे नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है, और जो ले मैन कर सकता है। हम तो कहते हैं कि आ जाएँ, पढ़ देख लें, अपने पेपर देख लें। कितने % बच्चों ने जो है ना इसके लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया? अभी तो आ रहे हैं, वो हमारा शेड्यूल चल रहा है रीचेकिंग के लिए। जो भी आएगा हम उसको उसका पेपर दिखाएंगे और वो देख ले, आके पेपर देख ले। ऐसी कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ वो भी मिसकंसेप्शन है रीचेकिंग का भी। लोग समझते हैं कि शायद रीचेकिंग में जिसने एग्ज़ामिनर ने 8 दिए हैं तो मैं उसको 10 करवा लूँगा, कह के कोई प्रेशर डलवा के या सिफारिश करवा के, वो बिल्कुल नहीं। मार्किंग अगर हो चुकी है किसी भी पेपर की, उसके नंबर नहीं तब्दील हो सकते स्वाय ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि उसमें ट्रू फॉल्स होता है या येस और नो होता है। उसमें अगर गलती है तो हम वो दुरुस्त कर सकते हैं। बाकी अनमार्क्ड पोर्शन है अगर कोई, तो वो उसको हम मार्क कर सकते हैं, मार्क करवाएंगे अनमार्क्ड पोर्शन को, या फिर टोटल का फ़र्क है तो वो निकालेंगे, या फिर अंदर नंबर दिए हुए हैं बाहर नहीं आए वो देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। मतलब चाहे कोई जितना मर्ज़ी प्रेशर ग्रुप, इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं, जितना मर्ज़ी आ जाए कोई बड़ा, रीअसेसमेंट हरगिज़ नहीं हो सकती। बोर्ड के कवानीन में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चेयरमैन साहब, ये कनेट कॉलेज की बच्चियों का जो है, जो सुनने में 200 से ज़्यादा हैं, सुना सेकेंड ईयर में वो फेल हो गई हैं, उनका क्या? वो उनका दाखिला ही नहीं आया। ये पॉलिसी सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो घर बैठा हुआ है, जिसका दाखिला फॉर्म ही नहीं बोर्ड में आया, वो कैसे पास होगा? पानी दो बेटा। अच्छा। हाँ, तो कैनेट कॉलेज हो या कोई और बड़ा बंदा हो, छोटा बंदा हो, जो ट्रेन में बैठा नहीं है, वो कराची जब ट्रेन पहुंच जाए और कहे वापस लाओ लाहौर में आके मुझे बैठाओ और फिर लेके जाओ ट्रेन कराची, ऐसा नहीं होता। वो नई ट्रेन जब चलेगी उस कोई दबाव आप पे आया है कि 200 बच्चियाँ बहुत बच्चियाँ और कनेट कॉलेज है? जिसका मर्ज़ी दबाव हो, हम असूल के अलावा कुछ नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने किसी एक को भी एंटर नहीं किया। दबाव बहुत आते हैं, ये आप जानती हैं, इस मुल्क में आप रहते हैं, यहाँ बहुत दबाव है और यहाँ सिफारिश का कल्चर बहुत है। हर बंदा सिफारिश करने पे चला फिरता है। लेकिन एक कट ऑफ डेट डिसाइड हो गई और वो थी 27 अप्रैल। 27 अप्रैल के बाद पूरे पंजाब में किसी बोर्ड ने कोई किसी का फॉर्म एंटरटेन नहीं किया, और 28 अप्रैल हमारे इम्तिहान की डेट थी। जी, ही नहीं समझा इम्तिहान देने के, उन्होंने उनका फॉर्म ही नहीं हमारे पास भेजा, फ़ीस ही नहीं भेजी। तो हम तो फ़ीस के बगैर, फॉर्म के बगैर तो घर में बैठे बच्चों को तो नहीं एंटरटेन कर सकते। इसकी लास्ट डेट सर कौन सी थी? 27 अप्रैल तो लास्ट शेड्यूल। ये कोरोना की वजह से भी तो, ये कोरोना का भी आपने अच्छा सवाल किया है। ये कोई शेड्यूल 3 या 4 दफ़ा आया। ये शेड्यूल हमें PBCC देता है, वो आया, फिर उसके बाद एक्सटेंड हुआ और फिर एक्सटेंड होता ही रहा। फिर आखिरी दफ़ा हमने कहा कोरोना की वजह से इसको और एक्सटेंड करें, और हमने इसको लास्ट 27 अप्रैल, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका कापी मंगवा दें आप इनको, ये शेड्यूल 2 मुख्तलिफ औकात में आए। अच्छा चेयरमैन साहब, ये तो हो गए अदारों, तलीमी अदारों के, ज़ाहिर है उनका तो डिपेंड ही, जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल के मज़ामीन जो में इम्तिहान बच्चे देना चाहते हैं वो डेफिनेटली अदारों के थ्रू ही आते हैं, प्राइवेट नहीं आ सकते। प्राइवेट, और जो प्राइवेट जिनकी सप्लियाँ थीं और वो नहीं, कोरोना की वजह से फॉर्म कोरोना आने से पहले हमारा शेड्यूल हो चुका था, आ चुका था, और कोरोना तो बाद में आया। कोरोना से पहले ही शेड्यूल था। ये तो मेरे ख्याल दिसंबर या जनवरी से शुरू हो गया था। कोरोना तो जाके मार्च अप्रैल में आया, तो इसलिए वो वाला एक्सक्यूज़ यहाँ चल नहीं सकता। तो कितने को % जो है स्टूडेंट इस तरह रह गए हैं अपनी लाइल्मी की वजह से या लापरवाही की कोई वजह इक्का से? दुक्का आता है, ज़्यादा नहीं है। यानी कि जिनकी सप्लियों का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं सच मेरे पास तो कोई इक्का दुक्का आता है जो, तो उनको हमने बता दिया कि हम माजरत चाहते हैं। कोर्ट केसेस भी हुए हैं, क्योंकि वही बात मैं फिर से करूँगा कि हम अब लोग, वो बच्चे जो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास, उनका रिज़ल्ट कैसे बना सकते हैं? उनको तो नहीं, मैट्रिक में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे, इम्तिहान गुजर गया, और इंटर में भी
مطلب ایک وقت ہوتا ہے جب تک آپ شیڈیول کے مطابق انٹرٹین کر سکتے، اور یہ ڈیسیژن بھی ہمارا پنجاب لیول کے تمام بورڈز کے چیئرمینوں نے کیا۔ تو چیئرمین صاحب کسی اور تعلیمی ادارے کے ساتھ بھی ایسا ہوا جیسے کنیڈ؟ مجھے نہیں علم، میرے علم میں تو کنیڈ کی بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ ایک آدھ کیس ایف سی کالج کا بھی ریفر ہوا تھا، تو وہ بھی اگست میں جا کے ریفر ہوا، تو وہ 200 تو خاصی تعداد ہے نا اسٹوڈنٹس کی۔ تو کنیڈ کی انتظامیہ آج تک مجھے نہیں ملی، نہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ان کو انٹرٹین کریں۔ اصولی طور پہ تو ہم تو انتظامیہ کے تھرو ہی بات کرتے ہیں نا، بچے تو پرائیویٹ ہی آ سکتے ہیں ہمارے پاس، ڈائریکٹ دور سے تو نہیں آتے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔